اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے بارے میں بعض حصص کا ذکر فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اسلام ایک دین جامع کامل مکمل ہے، اور سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج لوگوں نے بھی، عام پڑھے لکھے حضرات بھی، دین اسلام کو محض ایک مذہب تصور کرتے ہیں کہ جی یہ مذہب اسلام ہے اور یہ فلاں مذہب ہے اور یہ فلاں مذہب ہے. حالانکہ یہ بات جو ہے بنیادی طور پہ غلط ہے. آپ سارے قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں، احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالیں، آپ کو مذہب کا لفظ کہیں نہیں ملے گا. اصل میں مذہب جو ہے وہ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ چند رسومات کا، چند عادات کے مجموعے کا نام ہوتا ہے مذہب. اسی لیے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بڑی غلط بیٹھ گئی ہے کہ بس اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لے اور روزہ رکھ لیتا ہے اور اللہ نے اگر اس کو توفیق دی ہے، پیسے دیے، زکوٰۃ شکات دے دیتا ہے، بس ٹھیک ہے، وہ مذہب اسلام پر کاربند ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بس ٹھیک ہے، یعنی بعض کام ایسے ہیں جو اس نے چھوڑے ہوئے ہیں ورنہ اور اس کے ذمہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ کے ملکوں میں اور دیگر ملکوں میں جتنے جدید طبقہ جو انگریزی اسکولوں میں پروان چڑھتا ہے، پڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، ان کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مذہب اسلام اچھا ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے اور حج کر لیتا ہے، اچھی بات ہے. اور نہیں کرتا تو بھائی کوئی ایسی بات نہیں، مسلمان ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، خدا رسول کو ہم مانتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. آپ اگر دو چار کام اور کرتے ہیں تو اچھی بات، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اسی لیے ان کے دماغوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کہتے ہیں وہ بہت پہلے کا دور تھا، اس وقت ابھی دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، ابھی لوگوں میں تعلیمی شعور جو ہے وہ اتنے اونچے مقام پہ نہیں پہنچا تھا، تو اس لیے قرآن نے بھی سخت سزائیں رکھی تھیں. اب دنیا بدل گئی ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، بڑا شعور آ گیا ہے. اب وہ سزائیں جو 1400 سال پہلے کسی کو دی جاتی تھیں کہ چور چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، اب تو ٹھیک نہیں ہے. اب تو معاشرے میں
بہت بڑی نعوذ باللہ ابتری پھیل جائے گی. لوگ کہیں گے یہ کیسے لوگ ہیں کہ کسی کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں یا کسی کو کوڑے مار دیتے ہیں. تو اس لیے وجہ کیا ہے کہ ان کے دماغ میں دراصل اسلام جو ہے بس ایک مذہب. پھر اسلام کے مذہب کو ماننے کے باوجود بھی ہر جماعت نے اپنے کچھ رسومات بنا لیے ہیں. جو ان پہ عمل کرتا ہے وہ تو ٹھیک. مثلا آپ دیکھ لیں اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو خالص اہل سنت والجماعت سمجھنے والوں نے بھی کیا بنا لیا ہے کہ بھئی بس ٹھیک ہے میلاد شریف ہے 12 ربیع الاول کو منا لیں, خوشی کر لیں, حضور کی پیدائش کا دن مبارک ہے اور حضور ہی کی وجہ سے یہ ساری ہدایت ملی ہے اور سارا یہ ترقی ہوئی ہے اور ہمیں روشنی ملی ہے, تو لہذا آپ کی ولادت پہ خوشی منا لیں, جھنڈیاں لگا لی, کوئی جلسہ کر لیا, کسی نے کوئی اور شکل بنا لی. اسی طرح بھائی زیادہ سے زیادہ معراج کی رات بھی منا لیں, یعنی چند راتیں منا لینے کا نام جو ہے بس اسلام. ان کے مقابلے پر اسی طرح روافض نے بھی یہ عقائد بنا لیے کہ جی بس محرم کے 10 دن جو ہیں وہ تو بیوی کے ساتھ بھی نہ ملے نا آدمی, کیونکہ یہ تو غم کے دن ہے, خوشی کیسے کرے. یہ تو بالکل توبہ توبہ توبہ. 10 دن محرم کے گانے بند کر دو, فلمیں بند کر دو اور اس قسم کے جو کام ہیں سارے بند کر دو. یہ تو 10 دن جو ہیں بڑے غم کے دن ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, آپ کا خاندان شہید ہوا. ان دنوں میں بس آپ اپنے اوپر غم کی کیفیات جاری رکھیں, سیاہ لباس پہن لیں اور اس کے بعد مجالس میں شریک ہوں اور سارے ذاکروں سے جھوٹے سچے قصے سنیں, روئیں, بس حضرت حسین کی یاد منا لیں. اور جب اللہ کے نبی کا نواسہ تم پہ راضی ہو گیا بس حضور کو منا لے گا اور آپ شفاعت کر دیں گے, آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. کیا باقی دین کی کیا ضرورت. انہوں نے بھی اپنے دماغوں میں یہ بات اتنی پھیلا دی ہے کہ اب اہل سنت والجماعت بھی ان سے متاثر ہو کر یہ 10 دن محرم کے جو ہیں ہمارے اہل سنت بھی ان کی مجلسوں میں شریک ہو جاتے. جی اہل بیت کا غم ہے جی, ہم کیسے شریک نہ ہوں. وہ بھی سبیل لگا لیں گے, وہ بھی تعزیے کے اٹھانے میں شریک ہو جائیں گے اور وہ بھی دماغوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہاں یہ 10 دن جو ہے نا یہ غم کے ہیں, اس میں بیوی سے ملنا بھی جائز نہیں, چارپائی پہ سونا بھی جائز نہیں, چارپائی الٹی کر دو, سفید کپڑے پہننا بھی جائز نہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بیچارہ کالے کپڑے پہن کے حضرت کے غم میں پھر رہا ہے. اور اگر ہو سکے تو سینے پہ اور چہرے پہ رات کو بیٹھ کے روئیں اور تھپڑ ماریں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ غم کریں گے تو حضرت حسین زیادہ راضی ہوں. انہوں نے بھی ایک مذہب کا نام یہ رکھ لیا ہے. نماز نے کہا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نماز اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے, لیکن اگر آپ نہ پڑھیں بات صرف یہ ہے کہ اہل بیت راضی تو آپ جنت, اہل بیت ناراض آپ جہنم. چاہے نمازیں پڑھو یا نمازیں نہ پڑھو, روزے رکھو یا نہ رکھو. آپ نے تجربہ کیا ہوگا, اللہ کے حرم میں دیکھا ہوگا کہ جب نماز کا وقت ہوگا وہ باہر نکل, اور اگر پڑھیں گے تو بڑی مرضی سے کہ عشاء کے بعد آ گئے اور سارے دن کی نمازیں کھڑے ہو کے اسی وقت پوری کر. تو یہ جو ہے دراصل اللہ معاف فرمائے یعنی اعداء اسلام کا ایک بہت بڑا عظیم دھوکہ ہے. ورنہ اسلام جو ہے یاد رکھو وہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اللہ نے سارے قرآن میں فرمایا اسلام دین ہے, اسلام دین ہے. اور دین کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اسلام ایک جامع کامل مکمل ضابطہ ہے, اس کے احکام ہیں, اس کے حدود ہیں, اس کے شروط ہیں, ارکان ہیں. ان حدود پہ چلیں گے تو دین اسلام پہ آپ صحیح معنوں میں قائم ہوں گے.
اس دین پہ آپ نہیں چلیں گے تو گویا آپ اسلام سے تعلق نہیں رکھ رہے، کٹ رہے۔ دین اسلام یاد رکھیں صرف یہ معنی نہیں ہے کہ بس آدمی نماز پڑھ لے لیکن حدود اللہ کا انکار کر دے۔ دین اسلام کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی ایک روزہ رکھ لے لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دے۔ دین اسلام کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، ہر سال اپنی کمپنی سے 10 آدمیوں کو حج پہ بھی بھیجتے ہیں لیکن کاروبار سود کا ہے، معاملات سارے بینکوں سے ہیں۔ یہ دین نہیں۔ دین اسلام کا تو معنی یہ ہے کہ اس کو ہم نے کامل ماننا ہے کہ جو اللہ نے، اسی لیے آپ پہلا پارہ کھول کے پڑھ لیں تو اللہ نے مومنوں کی صفت کیا لکھی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ مومن کون ہے؟ جو ایمان بالغیب لاتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا مانتا، جنت جہنم نہیں دیکھی مانتا ہے، سزا جزا آخرت کی نہیں دیکھی مانتا ہے، عذاب قبر نہیں دیکھا مانتا ہے، قبر میں جو اللہ آسانیاں پیدا کر دیں گے وہ نہیں دیکھی لیکن مانتا ہے، اور اسی طرح نماز قائم کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور میرا مدنی وہ ایمان لاتا ہے جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے، یعنی پورا قرآن، یہ نہیں کہ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض کہ آدھا قرآن مانتا ہے اور آدھا نہیں مانتا۔ قرآن پاک کے 10 حکم ہیں تو 2 مانتا ہے اور 8 نہیں مانتا، 8 مانتا ہے اور 2 نہیں مانتا نا۔ یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو اتارا ہم نے آپ کی طرف، اور جو پہلے ہم نے کتابیں اتاری ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور عالم آخرت پر بھی ان کا یقین ہے۔ جب عالم آخرت پر یقین ہے تو کیا معنی ہوا کہ سزا جزا پر بھی یقین ہے، جنت جہنم پر بھی یقین ہے، اور جس کا یقین ہے وہ گناہ کیسے کرے؟ اس کو تو پتا ہے میں نے آگے جا کے حساب دینا ہے۔ وہ حرام کیسے کھائے؟ اس کو تو پتا ہے میں نے آخرت میں حساب دینا ہے۔ یہ تو وہ آدمی کرے گا جس کا آخرت پر یقین نہ ہو۔ تو اس لیے سمجھیں کہ اسلام جو ہے ایک کامل مکمل دین ہے، ایک کامل مکمل دستور انسانیت ہے، ایک کامل مکمل دستور حیات ہے، اور چونکہ اسلام کے بعد کوئی اور دین نہیں، اللہ کے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، تو اللہ نے اسلام میں ایسے قانون بنائے ہیں جو قیامت تک کے، کیونکہ یا تو کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو اللہ کچھ حکم بھیج دیتے، کچھ بعد میں آ جاتے، جیسے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام آتے تھے، کچھ حصہ ان کو ملا، کچھ بعد میں آنے والے کو، کچھ اس کے بعد میں آنے والے کو، کچھ اس کے بعد میں آنے والے کو۔ لیکن حضور خاتم الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو آخری نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دین مکمل کر دیا، اور ایسا کامل مکمل جامع معنی عطا فرمایا کہ قیامت تک ہمیں اب اور کسی دین کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کو دماغ میں بٹھائیں۔ اب جب دین کامل مکمل ہے تو اللہ نے قرآن میں فرمان رسول عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں ہمیں سارا نقشہ سمجھایا ہے کہ بھی بچہ پیدا ہو تو کیا کرو۔ اب اللہ نے ہمیں ہدایات کا سارا طریقہ سمجھا دیا کہ بھی بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام پہنچائے، اس کے کان میں اذان کہیں اور ایک کان میں اقامت کہیں، یعنی ایک کان میں اذان اور ایک میں تکبیر، یوں سمجھ لیں اقامت کا معنی تکبیر۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بچے کے کان میں چیز جائے وہ کیا ہو؟ اللہ اکبر، وہ اللہ کی بڑائی سن لے،
کہ اللہ کی کبریائی ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بڑا نہیں۔ اور اقامت کیوں کی جائے تو اس کے لیے بھی علماء نے لکھا کہ بھی جیسی اذان کے بعد اقامت کا بڑا تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ سمجھ لے کہ دنیا میں مجھے عمر کتنی ملے، چاہے 100 سال ملے، لیکن معمولی وقت، کیونکہ ہزاروں سال کی دنیا میں میری عمر تو کل 100 سال۔ اور جیسے تک اذان ہونے کے بعد آدمی کو فکر ہوتا ہے کہ بھئی ابھی نماز کھڑی ہوئی، تو دنیا کے آنے کے بعد فکر شروع ہو جائے کہ میں نے بس آ گیا ہوں تو اب مرنا ہے، کیونکہ اب میں نے دوبارہ تو پیدا نہیں ہونا، اب میں پیدا ہو گیا ہوں تو اب میرا انجام کیا ہے؟ موت۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب اذان سنے گا، وضو ہوگا، پاک ہوگا، کپڑے لباس صاف ہوں گے تو نماز میں شریک ہوگا، تو اس کے ذہن میں بھی آئے کہ میں اگر دنیا میں آنے کے بعد پاک حلال صاف رہوں گا تو آخرت میں جاؤں گا، اگلے جہان میں جو میں نے منتقل ہونا ہے۔ اور ساتھ والدین کو بھی یہ ہدایت مل جائے کہ دیکھو اذان اور اقامت میں کتنا فائدہ ہے، ایسے یہ نہ سمجھو کہ بچہ کو ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا، پتہ نہیں وہ آج چلا جائے، پتہ نہیں کل چلا جائے، پتہ نہیں تم پہلے چلے جاؤ، پتہ نہیں وہ آنے والا پہلے چلا جائے۔ یہ سارا نظام جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ اب پھر اللہ نے حکم دیا کہ اچھا جی بچہ، یعنی اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھلایا کہ جی بچہ پیدا ہوا، اس نے چیخ ماری اور مر گیا، تو اسلام نے ہمیں سمجھایا کہ چونکہ وہ زندہ پیدا ہوا ہے، وہ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، چاہے وہ ابھی معصوم ہے، اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اس نے خود نمازیں روزہ نہیں رکھا، لیکن مسلمان ماں باپ ہے تو گویا بچہ بھی مسلمان ہے، لہذا اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کو باقاعدہ دفن بھی کیا جائے گا۔ اسلام نے ہمیں یہ حکم بھی سکھلایا، اور ساتھ ہمیں یہ بھی سکھلایا کہ بھی اگر بچہ پیدا ہو اور چیخ مارے مر جائے تم کیا کرو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھی اللہ کی امانت ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ گئی۔ اللہ نے ایک ہمیں نعمت دی تھی، اللہ نے اپنا ملک تھا، اپنی چیز واپس لے لیے، ہمیں کیا ہے ماں سوا اس کے کہ ہم صبر کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ احکام بھی سکھلا دیا۔ اچھا اگر بچہ پیدا ہوا ہے لیکن چیخ نہیں ماری، یعنی ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا، تو بھئی اب کیا کرو؟ بھئی اب وہ زندہ ہی نہیں ہے تو اس پر کوئی نماز نہیں، اس پہ کوئی جنازہ نہیں، بس اس کو اٹھاؤ۔ اور احترام مسلم یہ ہے کہ چونکہ اب وہ دنیا میں آ گیا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو سڑک پہ پھینک دو، یہ نہیں ہے کہ اس کو تم ایسے جا کے کسی گٹر میں پھینک دو، نہیں، بلکہ قبر بنا کے دفن کر دو تاکہ احترام انسانیت تو قائم رہے، چاہے وہ مردہ پیدا ہو یا زندہ پیدا ہو۔ اسی طرح ہمیں اسلام نے سکھلایا کہ اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور اللہ نے مہربانی فرما دی ہے اور وہ زندہ ہے تو کیا کرو بھائی؟ پہلے دن بھی اگر نام رکھنا چاہو تو جائے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی آدمی ضرور 7ویں دن نام رکھے، اگر پہلے دن بھی نام تجویز کر لے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی ہمیں اشارہ دیا ہے کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اور اللہ نے نام بھی پہلے بتلا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہمیں اشارہ دیا ہے کہ جب بھی مریم کی والدہ نے منت مانی تھی، نذر مانی تھی اللہ کے لیے، اور جب ولادت ہو گئی تو اس نے کہا کہ پروردگار عالم کہ میں نے نذر مانی تھی اور آپ جانتے، اور آپ سے کوئی بات چھپی نہیں، واللہ اعلم بما وضعت وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کہ اے میرے پروردگار عالم اب تو آپ جانتے ہیں کہ بچے کے بجائے آپ نے مجھے بچی عطا کی ہے اور میں نے اس کا نام مریم بھی رکھا ہے، اور میں پناہ مانگتی ہوں اس کے لیے بھی، اس کی اولاد کے لیے بھی شیطان مردود کے حملے سے۔ تو گویا کے پیدائش کے فوراً بعد بیوی نے اس کا نام مریم تجویز کر دیا۔ تو اس لیے علماء کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی بچے کے پیدا ہونے کے بعد پہلے دن نام تجویز کر لے، بچہ ہو یا بچی ہو، مقصد ہوتا ہے یعنی لڑکا لڑکی جو بھی ہو، تو وہ بھی جائز ہے، ورنہ 7 دن شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ غور کر لیں، فکر کر لیں، مشورہ کر لیں، تاکہ اچھا نام رکھیں، سنت کے مطابق نام ہو،
وہ جاہلیت والے نام نہ رکھیں کہ کوئی بدھو ہے، کوئی منگلا ہے، کوئی جمعہ ہے، کوئی خمیسہ ہے، یہ جاہلیت والے نام ہیں۔ یا اسی طرح لوگ آج ڈھونڈتے ہیں کسی سبزی کا نام رکھ دیا، کوئی نرگس ہے، کوئی نیلوفر ہے، ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں کوئی پھولوں کا نام ہے، کوئی سبزی کا نام۔ بعض لوگ پتھروں کے نام رکھ لیتے ہیں، کسی نے اپنی بیٹی کا نام یاقوت رکھ دیا، کسی نے زبرد رکھ دیا، کسی نے گلے لالا رکھ دیا، کسی نے درخشندہ رکھ دیا، کسی نے، یہ سب جو ہے یہ کوئی ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ اسلامی ناموں کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ نام تلاش کریں جو قرآن میں ہیں، وہ نام تلاش کریں جو اللہ کے انبیاء کے ہیں، وہ نام تلاش کریں جو حضور پاک سرور کائنات نے اپنی بیٹیوں کے رکھے، وہ نام تلاش کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ہیں، وہ نام تلاش کریں جو صحابہ اور صحابیات کے ہیں۔ اور مسلمانوں کا تو اس کے بعد اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ آپ ایک نام سے بھی اشتقاق کرتے چلے جائیں تو ہزاروں نام پیدا ہو جائیں۔ یعنی مسلمانوں کے بعد تو اتنی وسعت ہے۔ اب مثلا آپ نے ایک لڑکا ہے مثلا محمد، تو نام تو ایک ہی ہے نا، اب اسی میں آپ دیکھ لیں احمد بھی ہے، اسی میں آپ دیکھ لیں حامد بھی ہے، اسی میں آپ دیکھ لیں حماد بھی ہے، اسی میں آپ دیکھ لیں حمید بھی ہے، اسی میں آپ دیکھ لیں محمود بھی ہے، اسی میں آپ دیکھ لیں حمید بھی ہے۔ یہ ایک نام میں کتنی نام پیدا ہو گئے، اور ان کا سب کا تعلق بھی حضور کے نام سے، اصل نام سے، کیوں مادہ ایک ہے، سب کے اندر مادہ تو وہی آ رہا ہے نا جو محمد مدنی کے نام میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح سے مثلا آپ نے اگر کوئی اللہ کے نام کو لے لیا ہے تو مثلا عبد الرحمن ہے، عطاء الرحمن ہے، عزیز الرحمن ہے، جمیل الرحمن ہے، اسی طریقے سے مطیع الرحمن ہے، اور نام لیتے، ایک نام سے آپ ہزاروں نام اشتقاق کر لیں، ایک نام سے آپ سینکڑوں نام اشتقاق کر لیں۔ عربی کی لغت تو اللہ نے اتنی وسیع بنا دی ہے کہ ایک ایک لفظ کا مادہ پکڑ لیں اور اسی سے آپ کو اللہ 20 بچے بھی دے دو، آپ ایک جیسے نام رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر نام مفرد بھی رکھے جاتے ہیں، نام مرکب بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے آپ کے لیے اتنا بڑا وسیع دامن پھیلا دیا ہے۔ اب اس کے بعد 7ویں دن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھئی عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ لڑکا عطا فرمائے تو 2 دمبے یا 2 بکرے، دمبا افضل ہے کیونکہ حضور پاک نے دمبے ذبح فرمائے، تو اس لیے اگر دمبا ملے تو وہ افضل ہے۔ اچھا، اب شیطان نے یہاں بھی بدعتیں بنا لی ہیں کہ دیکھو بھائی بیٹے کا عقیقہ ہے، خیال رکھنا یہ جانور جب ذبح کرو اور پھر گوشت بناؤ تو ہڈی نہ ٹوٹے ورنہ تیرے بیٹے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ سب شیطانی تخیلات ہیں، یہ سب کافرانہ خیالات ہیں، لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ بھئی عقیقے کا گوشت ابھی خیال کرنا، بس اوپر سے گوشت کھاؤ۔ اللہ کے بندے، اگر ہڈی توڑنے سے بچے کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو بکرے کی گردن کاٹنے سے تو گردن کٹ جائے گی۔ کچھ تو آدمی کو اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے نا، ساری ذمہ داری کو مولوی پر تو نہیں ہے نا کہ وہ آپ کو سمجھاتا رہے، آپ کے پاس بھی تو کامن سینس ہے۔ بھئی جب آپ نے ایک بکرا ہے یا دمبا ہے، جب اس کو اللہ کے نام پر عقیقے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کر دیا ہے، تو جب اس کا ذبح کرنا جائز ہے تو بعد میں ہڈی توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے آپ سمجھیں کہ سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 دمبے لے کے ذبح کریں۔ اچھا، اب وہ گوشت تقسیم کر دیں تب بھی اجازت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی میں اس عقیقے کے گوشت کو ذرا اور چاول واول ڈال کے بریانی بنا کے پلاؤ بنا کے کھلا دوں، اور کھلا دیں، چونکہ اور خیرات بڑھ رہی ہے، کم تو نہیں ہو رہی کہ گوشت کے ساتھ آپ اور چیزیں بھی ملا رہے ہیں، اور اپنے دوستوں کو بھی بلا کے کھلا دیں تب بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ لیکن سب سے افضل تو یہی ہوتا ہے کہ غریبوں کو دیں تاکہ غریب بھی گوشت کھا لیں، اور تمہاری اولاد کے لیے اچھی دعا کر دیں کہ اللہ ان کو صالح بنائے، اللہ ان کو اچھا بنائے، ہدایت والا بنائے، والدین کے لیے قرۃ عین بنائے۔ تو اب اس کا یہ بھی ہمیں اسلام نے سمجھا دیا۔ دیکھیں دین کتنی کامل ہے کہ 7ویں دن اس کے سر پہ اس طرح پھیرے تاکہ گندے بندے بال جو ہیں وہ بھی اتر جائے۔ یہ بھی اسلام نے سمجھا دیا کہ ان بالوں کو وزن کریں، ان بالوں کا وزن اگر 1 تولہ ہے تو 1 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے خیرات کر دیں،
یہ بھی اسلام نے ہمیں سمجھا دیا. اور پہلے دن اگر نام نہیں رکھا تھا تو نام بھی رکھ دیں. اور اگر لڑکی ہے تو پھر ایک دمبا یا ایک بکرا وہ ذبح کر دیں، تاکہ اللہ نے یہاں بھی مرد اور عورت میں ایک امتیاز رکھا ہے کہ لڑکا ایک الگ چیز ہے، لڑکی علیحدہ چیز ہے، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کے اپنے حقوق. اس کے پیدا ہونے سے تمہاری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس کے پیدا ہونے سے ماں باپ کی امیدیں زیادہ ہیں کہ کل بیٹا بڑا ہو کے ہمارا مددگار بنے گا، بازو بنے گا، ہمیں کما کے دے گا، ہمارا بڑھاپے میں سہارا بنے گا. بیٹی تو پھر بھی پرائے گھر کی امانت ہے، جب تک اللہ نے تیرے گھر میں رکھا ہے پھر کسی اور گھر میں چلی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے. اب دیکھیں پیدائش سے ہمیں سبق. اب حکم ملا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اب 7 انگلی پکڑ کے ذرا مسجد بھی لے جایا کرو تاکہ نماز سیکھے. اس کو اپنے ساتھ طواف میں لے جاؤ، نماز میں لے جاؤ، قرآن پڑھ رہے ہو ساتھ بٹھا دو تاکہ وہ اسلام کے آداب، اسلام کے احکام جو ہیں اس کے دل و دماغ میں ابھی سے بسنے شروع ہو جائیں. کیونکہ جو بچے کی ابتدا میں آپ 4-5 سال کی عمر سے جو محنت کریں گے وہی آپ کے کام آئے گی. ہم کہتے ہیں یار ذرا بڑا ہو جائے سمجھا دیں گے، پھر کوئی نہیں سمجھتا. یہ غلط فہمی آپ نے دماغوں سے نکال. دیکھیں نا کہ جن ماؤں نے بچوں کو دودھ پلانے کا ٹائم مقرر کر دیا ہے، پہلے دن سے بچے کی عادت ہو جائے گی، اسی وقت روئے گا جب اس کا ٹائم آئے. اور جو پھوڑ مائیں ہوتی ہیں کہ بس کبھی صبح پی رہا ہے، پھر گھنٹے کے بعد، پھر 2 گھنٹے کے بعد، پھر آدھے گھنٹے کے بعد، پھر 3 گھنٹے کے بعد بس یا وہ پیتا رہے گا یا وہ اس کے بعد حمام میں جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے اس کی عادت ہی نہیں بنائی. جب رونے لگا اس نے بوتل پکڑا دی، جب رونے لگا اس نے بوتل منہ میں دے دی. آخر اتنا پیے گا تو نکلے گا تو صحیح نہ کہیں. اصولی سی بات. یہ جو بد تہذیب مائیں ہوتی ہیں جن کو تہذیب نہیں ہوتی وہ یہی کرتی ہیں کہ چلو بھی میری جان تو چھوڑے نا، میرا سر نہ کھائے. بس اس نے ذرا کانکوں گی، اس نے فوراً بوتل دے دی، چلو بھی پڑا رہے. اب جب وہ پیتا رہے گا تو کہیں تو نکلنا ہے نا اس نے. پھر کپڑے گندے ہوئے، پھر چیخ رہی ہے، لڑ رہی ہے، سارے گھر کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ دیکھو باپ تو چلا جاتا ہے اور میں ہر وقت عذاب میں پھنسی ہوئی ہوں. عذاب میں تو تم پھنسی کیوں نہیں؟ تم نے اپنے آپ کو خود عذاب میں ڈالا ہے. اگر وہ پہلے دن سے اپنے بچے کو تربیت کرے کہ اس کا دودھ کا ایک ٹائم ہے تو چند دنوں میں 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر اندر اس کا پیشاب کا بھی ٹائم ہو جائے گا اور دودھ کا بھی ٹائم، اور پھر کوئی کوفت بھی نہیں ہوگی اور پریشانی بھی نہیں. تو اسلام نے ہمیں یہ سکھا. اچھا یہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ 2 سال تک دودھ پلاؤ. تم نے اگر چاہتے ہو کہ کتنا عرصہ دودھ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. باقی تو خیر مسائل ہے نا کہ اگر زیادہ پی لے تو کتنا زیادہ مدت تک پی سکتا ہے، ورنہ جو اصل حکم ہے وہ تو سب کے نزدیک ہی حولین کاملین کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلاؤ، اس کے بعد بچے کا دودھ چھوڑا. اسی طرح جب بچہ اب ذرا 5 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو کسی مدرسے میں بٹھاؤ. 7 سال کا ہو گیا ہے تو ہر وقت اپنے ساتھ نماز میں رکھو. 9 سال کا ہو جائے تو اب اس کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ. نہیں پڑھتا ہے تو اب آپ اس کو تھپڑ بھی مارے، سختی کریں. 10 سال کا ہو جائے تو اب بستر علیحدہ کر دیں، کیونکہ اب 10 سال کا ہو گیا ہے، اب سمجھدار ہو گیا ہے. اب اس کو علیحدہ لیٹائیں، والدہ سے بھی والد سے بھی، تاکہ ایک تو اس کو علیحدہ لیٹنے کی ابھی سے عادت بنے، ورنہ تو 15 سال تک بھی ماں کی گود میں لیٹا رہے گا. کیا کہ میں ڈرتا ہوں، کیونکہ اس کو آپ نے عادت ہی نہیں بنائی تو ڈرے گا نہیں تو کیا کرے گا غریب. اسلام نے ہمیں یہ بھی سمجھا دیا. اب جناب جب بلوغت آ گئی اب سارے احکام شریعت کے اس پر مرتب ہو. تو اسلام مجھے بتلائیں کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ جو ہمیں اسلام نے نہیں سمجھائی، کون سی ایسی بات ہے بچے کی ولادت سے لے کر اب جناب مرحلہ آیا موت کا کہ بھئی اب اگر وہ موت آئے تو کیا کرو. کہ بھئی دیکھو اگر آخری وقت ہے تو ساتھ بیٹھ کے تلقین کرو. تلقین کیا ہوتی ہے کہ اس کو کہو نہیں بلکہ ساتھ بیٹھ کے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول، تاکہ وہ سنے، اس کے کان میں کلمہ توحید گونجے اور پھر اس کی زبان پر بھی خود بخود آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی طرح اگر دیکھیں آپ کہ بھی اس کے موت میں روح کے نکلنے میں کوئی تکلیف ہے، کوئی شدت ہے، کیا کریں بھائی؟ سورۃ یاسین پڑھیں، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے روح پرواز کرنے میں آسانی ہو جائے.
اس کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں قرآن پڑھیں گے آپ تو رحمت اللہ کی ڈھانپ لیں، اور جب اللہ کی رحمت آئے گی اور سورت یاسین کیوں پڑھی جائے کہ اس میں سب سے پہلے حضور پاک کی رسالت کا ذکر ہے. سورت یاسین کیوں پڑھی جائے کہ اس کے اندر قیامت کا اور آخرت کا ذکر ہے. سورت یاسین کیوں پڑھی جائے کہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے. سورت یاسین کیوں پڑھی جائے کہ اللہ کے قرآن کا اس میں ذکر ہے. سورت یاسین کیوں پڑھی جائے کہ وہ اللہ کے قرآن کا دل ہے. فرمایا یہ قرآن کا دل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے، اس کے لیے دعا بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں. اس کو یہ نہ کہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. کیوں؟ انسان ہے، موت کی سختی ہے، اللہ سب کے لیے آسان کر دے. تو آدمی کبھی جھنجھلاہٹ میں، اب دیکھیں نا بچہ بیمار ہو، آپ کہتے ہیں دوا نہیں پیتا، باپ کہتا ہے بیٹا پی لو دوائی ہے دوائی ہو، کہتا ہے چھوڑو نہیں پیتا، غصے میں ہوتا ہے، چڑچڑا ہوتا ہے. تو موت تو اللہ معاف کرے سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو آپ کہے کلمہ پڑھو اور وہ کہہ رہے میں نہیں پڑھتا. تو اس لیے حکم ہے کہ کہو نہیں بلکہ ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہو، تاکہ تمہارا کلمہ طیبہ سن کر وہ بھی کلمہ پڑھے، اس کی زبان پہ خود بخود کلمہ شہادت آ جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول. اب جناب ہمیں یہ پریشانی تھی کہ بھی بیٹا ہے یا بھائی ہے یا باپ ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے یا بہن ہے مر رہی ہے. اللہ میاں اب ہمیں کیا پتا کہ یہ بیچارے جو مر گئے ہیں ہمارے رشتے دار، ان کا آگے انجام کیا ہوگا، ہمیں تو پتا ہے نہیں. تو وہ بھی اسلام نے سمجھا دیا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ بھی اگر اس کے آخری وقت میں موت کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ آ گیا ہے تو سمجھ لو کہ جنت، تاکہ اگلا بھی ہمیں اطمینان ہو جائے. اچھا بھی اگر ایک آدمی ہے خدا نہ کرے مرنے سے پہلے زبان ہی بند ہو گئی، یا وہ چلتے چلتے جا کے بیٹھا اور بس جھٹکا لگا اور چلا گیا، اس کو موقع ہی کوئی نہیں ملا، تو اس کے بارے میں اللہ میاں ہم کیا کریں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں. تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں ہمیں ہدایت مل گئی کہ مرنے کے بعد دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. لوگ یار آدمی بہت اچھا تھا، یار بہت اچھا آدمی تھا، بھائی بڑا سخی تھا، بھائی بڑا شریف تھا، بھائی بڑا ہی ہمدرد انسان تھا، اور جی ماشاءاللہ بڑا اس نے خدمت کی دین کی، ماشاءاللہ وہ تبلیغ میں لگا رہا، ماشاءاللہ قرآن میں لگا رہا. تو آپ نے فرمایا جب محلے کے جب ہمسائے عام لوگ اس کے بارے میں خیر کی باتیں کریں تو سمجھ لو اگلی منزل بھی آسان ہے، کیونکہ لوگوں کی زبان پہ خیر تب آتی ہے جب اللہ راضی ہوتا. اللہ راضی نہ ہو تو کوئی خیر کی بات ہی کیسے کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے سے پیار کرتے ہیں تو اپنے بندوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈالتے ہیں، ان کے لیے لوگوں کے دل میں عزت آ جاتی ہے. کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں آپ کون ہیں، دل کرتا ہے جی ہاتھ ملا لوں. اب دیکھیں نا مثلا امام حرم ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، وہ جانے دیکھیں کیسے لوگ دوڑتے ہیں. کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی قبیلہ نہیں ملتا، زبان نہیں ملتی. اللہ محبت ڈالتا ہے دلوں میں کہ بھئی ہاتھ ملا لیں، آخر اللہ نے ان کو اتنا مرتبہ دیا ہے، اللہ نے اس مقام پہ انہیں کھڑا کیا ہے کہ خدا کا کعبہ ہے اور اتنی بڑی اللہ کی مخلوق کی امامت نصیب ہوئی ہے، تو آخر کوئی تو ان کا نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے. تو آدمی کے دل میں محبت آ جاتی ہے. جانتے ہم نہیں ہیں لیکن بھاگ رہے تو ہاتھ تو کم سے کم ملا لیں. اچھا بعد بیچارے تو کپڑوں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت کا کوئی حکم نہیں کہ بھی کپڑوں کو ہاتھ لگا کے بوسہ دے دیں، لیکن کیا ہے ان کے کپڑوں سے، کیا ہے کہ بھی ایک محبت ہے جو اللہ نے دلوں میں ڈالی، کہ اللہ نے ان کی دل میں عظمت ڈالی. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بزرگ ہیں، اب دیکھیں اس کے پہلے صحابہ ہیں، ہم نے نام ہی نہیں دیکھا، لیکن یقین کریں ایمان سے کہیں آپ اللہ کے کعبے میں ہیں. کسی صحابی کے بارے میں تیرا ایک بیٹا ہو بکواس کرے تو برداشت کرے گا؟ کسی صحابی کا نام ذرا گندے منہ سے لے لے، تیرا اگر ایمان ہے تو برداشت کرے گا؟ چاہے تیرا ایک بیٹا فوراً منہ پہ تھپڑ مارے گا، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہ نہیں آتا کہ سیدنا ابو بکر کہو؟ تمہیں یہ نام نہیں آتا کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ وہ کہتے ہیں عمر ہو گئے، ماروں تھپڑ تمہارے منہ پہ، کیا کہہ رہے ہو؟ کہو حضرت عمر، حضرت سیدنا عمر امیر المومنین، حضرت عثمان، حضرت علی. اب ہم نے دیکھا ہے، ہم نے کیا زیارت خواب میں بھی نہیں کی، لیکن ان کی عظمت وجہ کیا تھی کہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار.
اب ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ ہماری بیٹی ہو اور ایک بیٹی ہو، بی بی کا نام غلط لے تم فوراً ماں باپ تھپڑ مار۔ اب دیکھیں نا قرآن شریف ہے، حالانکہ اس کی نیت بھی نہیں ہوتی، لیکن تمہارے بیٹے کے ہاتھ سے گر جائے تو باپ اٹھ کے تھپڑ مارتے، اندھے ہو گئے ہو، نکمے ہو، گدھے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، قرآن گرا دی۔ حالانکہ اس کی نیت بھی نہیں ہوتی بیچارے کی، وہ نعوذ باللہ پھینک نہیں رہا، بچہ ہے ہاتھ سے گر گیا۔ اچھا شریعت میں بھی اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن باپ برداشت نہیں، کیوں؟ اللہ نے قرآن کی دلوں میں محبت ڈال دی کہ بھئی یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت ہو، اس کی عزت ہو، اس کو اٹھانے میں بھی ہم خیال کریں، پڑھنے میں بھی ہم خیال کریں، بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہ لگائیں، بغیر وضو کے ہم چھوئیں نہ، یہ ساری محبتیں اللہ دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اب ہر آدمی جس کے آگے ذکر کریں، وہ بھئی آپ نے سنا ہے فلاں شخص مر گیا، اچھا بھئی وہ تو بہت اچھا ہے۔ دوسرے آدمی کو آپ بھی لے، آپ نے کہا بھی آپ نے سنا ہے فلاں آدمی مر گیا، کب کی؟ انہوں نے کہا یار ابھی کرو، نہیں بھائی 2 دن مجھے پہلے ملا تھا۔ اور اللہ کے بندے موت کا کوئی وقت ہے، اچھا اللہ کے وقت، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، یار آدمی پڑا اچھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر لوگ گواہی دے رہے ہیں تو سمجھو ان کی زبان پہ یہ گواہی اللہ کی طرف سے ہے، اور تم اگلی آسانی کی امیدیں رکھو۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر ایک عورت ہے ولادت کے وقت میں مر گئی، بچہ پیدا ہو رہا ہے بیچاری مر گئی، اس کو شہید کا مرتبہ مل گیا، مقام ہے، کیوں؟ اس کے لیے اس سے بڑا مشکل مرحلہ کون سا؟ اگر کوئی آدمی آگ میں جل کے مر گیا، اب کتنا صدمہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ شہید ہو گیا۔ اب اندازہ کریں شہادت کا مرتبہ مل گیا اس کو، اتنا بڑا، موت تو آنی تھی، گھر میں بھی تو ہم مر جاتے، یہ تو نہیں نا کہ اگر گھر میں ہوتے تو ہم نہ مرتے، مر جاتے، لیکن یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی کہ آدمی ہے، وضو ہے، احرام ہے، نیت حج ہے، زبان پہ لبیک ہے، تلبیہ ہے، اللہ کے احکام میں جا رہا ہے، اور قدرت اللہ ایک بات ہو گئی تو اللہ نے شہادت کا درجہ بھی دے دیا، اور قیامت تک حج بھی نصیب کر دی، سرزمین حرم بھی نصیب ہو گئی۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں، اللہ نے ہمیں سارا دین سمجھا دیا، کوئی ایک چیز ایسی نہیں دکھا سکتے آپ جو اللہ کے رسول پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ہمیں سمجھا۔ اب جناب موت پہ آ جائیں تو موت کے احکام کیا ہیں کہ پہلے تو کلمہ پڑھیں، سورۃ یاسین پڑھیں۔ اچھا روح پرواز کر گئی، اب کیا کریں؟ بھی فوراً اس کی آنکھیں بند کریں، کیونکہ روح تو نکل گئی، اگر آنکھیں کھلی ہیں آپ خود تو بند کر نہیں سکتا، کیونکہ جب تک بدن میں روح ہے تو اعضاء حرکت کر رہے، جب روح ہی چلی جائے تو حرکت کس بات سے کرے؟ تو حکم ہے کہ بھی اس کی آنکھیں بند کر دو، کھلی نہ رہیں تاکہ اس کی توہین نہ۔ اچھا بھی اگر گردن اس کی الحمدللہ ڈھلک گئی ہے کعبۃ اللہ کی طرف خود بخود تو الحمدللہ، اسی لیے حکم ہے نا کہ رات کو لیٹیں تو داہنی طرف لیٹیں، کوشش کریں کہ رخ ہمارا قبلے کی طرف ہو کہ پتہ نہیں موت اسی حالت میں ہی آ جائے۔ اسی طرح حکم ہوتا ہے کہ گھر میں بستر اور چارپائیں ایسے انداز میں لگائیں کہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف رہے، تاکہ اگر مسلمان کو موت آ جائے تو رخ قبلے کی طرف، اور اگر نہیں تو بھئی آپ تھوڑا سا رخ اس کا بدل دیں، جو کہ ابھی بدن گرم ہے، ہو جائے گا، دیر کر دیں گے تو اکڑ جائے گا بدن۔ اچھا ابھی ہاتھ یوں رکھا ہوا تھا، ابھی ہاتھ سیدھے کر دو، پاؤں سیدھے کر دو، انگلیوں کو باندھ دو، تاکہ اب اس کی ٹانگیں بیچارے کی کھلی نہ رہے، پھر تو وہ بند کر نہیں سکتا، اس کے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ احکام بھی سکھلا۔ اسی طرح اسلام نے ہمیں یہ حکم بھی دے دیا کہ اب مرد ہے تو اس کو مرد غسل، عورت ہے تو اس کو عورت غسل۔ یہ احکام تو علیحدہ ہیں کہ مثلا ایک میاں بیوی ہے تو وہ کیا کرے، اور آدمی کوئی نہیں تو پھر وہاں میاں بھی غسل دے سکتا ہے، بیوی بھی مجبوری میں غسل دے سکتی ہے، اور بندہ جو کوئی نہیں۔ لیکن اگر انسان موجود ہے تو حکم ہے کہ غسل مرد کو مرد دے گا، عورت کو عورت دے گی، اور شریعت کے احکام کے مطابق غسل۔ اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اس دور میں چونکہ صابن وغیرہ اور یہ چیزیں نہیں تھی، اچھا بھی بیری کے پتے پانی میں ڈال دو، ذرا اچھی طرح صفائی ہو جائے، اچھی طرح اس کا بدن صاف ہو جائے، اس کے بعد اسے آپ کفن پہنا دیں، خوشبو لگا دیں، چونکہ خوشبو جو ہے وہ حضور کو ساری زندگی محبوب رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا ہے کہ آج جمعہ پہ آؤ تو خوشبو لگاؤ، عید پہ آؤ تو خوشبو لگاؤ، عمرے کا احرام باندھو تو احرام باندھنے سے پہلے اپنے بدن پہ خوشبو لگاؤ، حج کا احرام باندھو تو احرام باندھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے اپنے بدن پہ خوشبو لگاؤ۔ اب مومن بھی تو اللہ کی طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے، تو اسے بھی تو تیار کرو، اس کو بھی خوشبوئیں لگاؤ، تاکہ کیوں ایک دار سے دوسری دار کی طرف جا رہا ہے۔
ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے وہاں جا رہا ہے. ابھی اس کی فرشتوں سے ملاقاتیں ہوں گی تو فرشتوں کو تو خوشبو پسند ہے, بدبو سے تو فرشتے نفرت کرتے ہیں. اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ اس کو تجہیز, تکفین, تہنیت, خوشبو اور اس کے بعد جلدی کریں اس کے جنازے میں, دیر نہ کریں. یہ ہماری رسومات ہیں کہ آدمی مر گیا ہے اور جناب کیا کریں جی, او جی ابھی اس کا بیٹا دور ہے, وہ 2 دن میں آئے گا, ابھی اب بیٹا منہ بھی نہ دیکھ لے. اور ساری زندگی کون سا منہ دیکھ کے اس نے قدر کی ہے کہ اب موت کے بعد دیکھ لے گا تو کیا مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا؟ اگر ساری زندگی ماں باپ کا منہ نہیں دیکھا اس نے تو اب موت کے بعد دیکھے گا تو کون سا باپ خوش ہو جائے گا؟ کو باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا منہ دیکھ رہا ہے. اس لیے اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا ہے, جھوٹی رسمیں. بس آدمی مر گیا, اب منتقل ہو, اپنے دوسرے عالم کی طرف منتقل کرو اور جلدی. حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مومن کے جنازے کو کندھا دے کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور جو ایمان والے ہوتے ہیں تو ان کی روحیں کہہ رہی ہوتی ہیں عجلونی عجلونی, بھی جلدی لے چلو, بھی چھوڑو اس دنیا میں, مجھے لے چلو, جلدی کرو. کیونکہ اب وہ ایسی عالم کی طرف جا رہا ہے جو عالم بقا ہے, جو ایسی آگے آنے والے عالم ہے جس کے اندر ساری زندگی پھر رہنا ہے. اور اگر کوئی کافر ہے, منافق ہے, تو وہ کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو, ہائے کہاں لے جا, پتہ ہے کہ آگے تو عذاب تیار ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ جلدی سے اس کا جنازہ پڑھیں اور جنازہ پڑھنے کے بعد کیا کریں, بھی فوراً اسے قبرستان منتقل کریں. اور قبر کے لیے بھی اسلام نے ہمیں بتلا دیا کہ یا تو سیدھی قبر کھود لو اور مردہ سامنے نیچے رکھ دو جیسے یہاں رکھ دیتے, یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کھودنے کے بعد دیوار کے اندر میت رکھنے کی جگہ بنائی جائے. وہ بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز ہے, جیسے زمین کے حالات ہوں اسی حالات کے مطابق جو ہے قبر بنائی. اور یہ بھی ہمیں اسلام نے حکم دے دیا ہے کہ قبر جب بناؤ تو کچی مٹی لگاؤ, کچی اینٹیں لگاؤ, پکی اینٹیں نہ لگاؤ. پکی اینٹوں کی ضرورت انسانوں کو ہے, زندوں کو ہے, مردے کو کیا ضرورت ہے بھائی. اسی لیے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میری یہ جو چادریں ہیں پرانی بس انہی کو دھو کے غسل مجھے کفن دے دیا جائے. تو انہوں نے کہا حضرت اب تو اللہ کا شکر ہے. انہوں نے کہا اچھے کپڑے کی, نئے کپڑے کی تو زندہ کو ضرورت ہے, حضور کی امت کے کسی آدمی کے کام آ جائے گا. مردے کے لیے پرانا ہو تو کیا ہے اور نیا ہو تو کیا ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر آگے جنت ہے تو الحمدللہ کپڑے پرانے ہوں گے تب کیا ہوگا, اور اگر خدا نہ خواستہ آگے جہنم ہے اور عذاب ہے تو نئے کپڑے کیا فائدہ دیں گے. اب دیکھو نا جی, یہاں خدا نہ کرے کسی کو جیل میں ڈال دو اور اچھی پوشاک پہنا دو تو کیا خوش ہو جائے گا. اور اگر کسی کو خوشی میں لے جاؤ اور پوشاک اچھی نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, خوش رہے گا. کیونکہ بات تو حالات کی کہ آگے اگر اللہ نے اعمال صالحہ ہیں اور اللہ نے ایمان پہ موت دی ہے تو قبر جو ہے وہ جنت کا باغوں میں سے باغ بن جاتی. اور اگر نعوذ باللہ عقیدہ خراب تھا, اعمال خراب تھے تو حفرۃ من حفر النیران, جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی. اسی لیے حضور نے ہمیں یہ بھی دعا سکھلائی ہے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو, فتنہ قبر سے پناہ مانگو, قبر کی پکڑ سے پناہ مانگو, قبر کے ضغطہ سے پناہ مانگو, سوال جواب میں ثابت قدم رہنے کے لیے دعا مانگو. تو اب یہ حکم ہے کہ اس کو فوراً دفن. یہ بھی اسلام نے سکھلا دیا کہ جس شخص کو جہاں موت آئے وہیں دفن کرو, اس کو پھر کسی دوسرے ملک میں لے جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ نے جس سرزمین پہ اس کی موت لکھی ہے اس کی حکمت ہے. اب کیوں بلا وجہ اس کو آپ تلاجے میں رکھیں اور باکس بنائیں اور ایئر ٹائٹ صندوقیں بنوائیں اور جناب منتقل کریں. نہیں جی ہم وطن لے جائیں گے, جی وطن لے جائیں گے. یہ بے وقوفی کی بات ہے, اسلام کے خلاف ہے. جہاں موت آ جائے وہی دفن کرو. حتیٰ کہ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا میں اکثر یا مکہ شریف یا مدینہ سے اور تو کہیں جاتے نہیں تھے. وہ ساری زندگی الحمدللہ وہ یہاں رہے, انہیں جدہ نہیں دیکھا, یعنی اترے تو بس مکے آ گئے. اس کے بعد یا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ, میرے خیال میں طائف بھی شاید مجھے تو یاد نہیں کہ دیکھا ہو, اللہ عالم ہم چھوٹے ہوں کبھی دیکھا ہو تو پتہ نہیں, ہمیں یاد. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا میں مدینے جا رہا ہوں, اگر بدر میں موت آ جائے, رابق میں آ جائے, کہیں آ جائے, بس مجھے وہیں دفن کر دینا, بس جہاں اللہ کا حکم ہے, بس جو اللہ کا حکم ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, آدمی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ تم نے کس زمین میں مرنا ہے. تو جس زمین پہ اللہ نے تمہاری موت لکھی ہے اسی میں اس کی حکمتیں ہیں. منتقل کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا, بلکہ شریعت میں ناجائز ہے, منع ہے.
اور خاص طور پہ وہ تو بہت بڑے جاہل ہوتے ہیں کہ حرم مکہ میں موت آئے اور کہیں اپنے ملک لے جائیں گے، مدینہ منورہ میں موت آئے اور کہیں کہ جی ہم تو اپنے ملک لے جائیں گے. بڑی عجیب بے وقوف، اپنے ملک سے ادھر لے آتے پھر بھی کوئی بات تھی. یہ کیا ہے کہ تم حرمین شریفین سے نکال کے اپنے ملک میں لے جاؤ، یہ تو اور یعنی کم عقلی کی بات ہے اور اسلام اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف بات. تو اصل میں بعض ملکوں میں یہ بڑا رواج ہے. ہمارے یہ پٹھان بھائی نے اللہ رحمت کریے بڑے سخت ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ ان کا کوئی آدمی مرے گا نہیں ہم اپنی زمین میں لے جائیں. اب خدا کے بندے پتہ نہیں اس زمین سے کیا ان کا تعلق ہے کہ بھی وہ زمین حرم سے بھی زیادہ بہتر ہے، وہ زمین مکہ اور مدینہ سے کوئی زیادہ بہتر. لیکن نہیں، ان کو آپ لاکھ مسئلہ سمجھے. وہ کہے گا مولوی صاحب ہم سمجھتا ہے شریعت کے خلاف ہے پر ہمارا ناک کٹ جائے. برادری والا کہے گا دیکھو کیسا بے وقوف ہے، بھائی کو ادھر چھوڑا ہے. او بھائی تم جو لے جاؤ گے تو بھائی کھڑا ہو جائے گا، بھائی مل لے گا ان سے، لیکن وہ نہیں مانیں گے قطعا. اسی طریقے سے اور بھی بعض قومیں ایسی ہیں جن میں یہ ضد ہے لیکن یہ اسلام کے خلاف ہے. ایک بات یاد رکھو، باقی کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کی اپنی مرضی ہے. ایک طالب العلم کے ذمے تو مسئلہ بیان کرنا ہے، ماننا نہ ماننا تو اس کی مرضی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے گا تو مان لے. اب جنازہ پڑھنے کے بعد اب پھر احکام ہے اسلام کہ بھی جنازہ جب پڑھ لیا قبر میں رکھ لیا تو اب کیا کرو. حضور نے فرمایا جب مٹی ڈال لو. تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ بھی مٹی آرام سے ڈال تاکہ مردے کی مرنے کے بعد عزت میں کوئی فرق نہیں آ گیا. جیسے زندگی میں اس کی عزت تھی اسی طرح موت میں بھی ہے طرح. اس کے جنازے کو لے کے دوڑو نہیں، آرام سے چلو. اسی طریقے سے یہ بھی حکم ہے کہ یہ نہیں کہ بتائیں اٹھایا پتھر اور پھینک دو اوپر سے تاکہ زندگی میں بھی بیچارے کو تم نے آرام سے نہیں رکھا، مرتے وقت بھی پتھر بنے. آرام سے جب مٹی ڈالنے تو قبر جو ہے یہ بھی شریعت نے حکم دیا کہ اس کی قبر پہ مکان نہ بناؤ. یہ بھی شریعت نے حکم دیا کہ اس کی قبر پہ کوئی قبہ نہ بناؤ. یہ بھی شریعت نے حکم دیا کہ پکی اینٹیں بھی نہ لگاؤ. کیوں؟ پکی اینٹیں تو آگ میں پکتی ہیں اور اللہ اس کو آگ سے بچائے. ایسی چیزوں کو اس کے اوپر کیوں لگا رہے ہو؟ اسلام کی حکمت ہے. آخر کچی اینٹ کیوں لگاؤ بھائی؟ اسلام کی حکمت ہے کہ بھی آگ والی چیز اس کے قریب ہی نہ لے آؤ، اللہ اس کو آگ سے دور ہی رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے. اس لیے حکم ہے کہ اوپر عمارت نہ بنائیں پکی. ہاں اگر ایک قبرستان ایسا ہے کہ وہاں پانی رستا ہے، کوئی مجبوری ہے، حالات ایسی ہیں کہ زمینیں بعض دلدلی ہوتی ہیں، بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کچی ہوتی ہیں، قبر بہ جانے کے خدشے ہیں، وہاں مجبور ہیں بنا سکتے. وہاں اسلام نے بھی اجازت دی ہے کہ آپ مجبور ہیں. اس لیے کہ بھی آخر محفوظ تو کرنا ہے نا اپنے کو. اب جب مٹی ڈال لی قبر بن گئی، یہ بھی حکم ہے کہ کوئی قبر اونچی نہ کریں بلکہ زمین کے برابر کر دیں. اگر علامت کی حد تک بھی کرنی ہے تو ایک مشت سے اونچی نہ ہو، بس ایک بالش سے زیادہ اونچی، تاکہ صرف لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اور کوئی آدمی قبروں پہ پاؤں سے نہ چلے، کوئی آدمی قبروں پہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھے، کوئی آدمی قبر کو سرانہ بنا کے نہ سوئے، کوئی آدمی جوتے پہن کے ان پہ نہ چڑھے. کیونکہ اللہ نے جیسے ان کو زندگی میں عزت دی تھی، موت کے بعد بھی مسلمان کی عزت دی، موت کے بعد بھی اس کا احترام. اور جب تم نے دفن کر لیا، مٹی ڈال لی، یہ بھی اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اب دعا کرو اس کے لیے. اب دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے بھائی پر اب سوال جواب کا وقت ہے، ہمارے بھائی کو سوال اور جواب میں ثابت قدم رکھنا. میرا اللہ اس کی قبر پہ رحمت فرمانا، میرا اللہ اس کی قبر کو باغ جنت بنانا. باقی یہ جو لوگ ہمارے اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں یا قبروں کے اوپر چادر پکڑ کے کھڑے ہو کے قرآن رکھتے ہیں یا قرآن پھراتے ہیں، یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف. ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ دین کی بات ہوتی تو سب سے پہلے بیان فرماتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب جناب جب آپ اس سے فارغ ہو گئے تو بھی اب کیا کرو؟ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس کے ورثاء ہیں یا جو اس کے ذمہ دار دوست ہیں وہ بیٹھ جائیں اور اس کا اگر قرضہ ہے تو سب سے پہلے قرضہ ادا کرو. کیونکہ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ لاکھ حج پڑھو قرضہ معاف نہیں ہوتا، لاکھ حج پڑھے دین معاف نہیں ہوتا. حقوق العباد جو ہے وہ کبھی توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھ لیں. حقوق العباد جو ہے، بندے کا حق جو ہے وہ تب معاف ہوگا جب آپ اس کا حق ادا کریں یا اس سے حق بخشوا لیں، ورنہ معاف نہیں. اس لیے مرنے کے بعد سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اس کا قرض ادا کریں.
اچھا اس کی جائیداد ہے 1,00,000 ریال، قرضہ ہے 1,00,000 ریال، قرضہ دے دیں خلاص، سب وارث فارغ ہو گئے. جب جائیداد بچی نہیں تو تقسیم کیا کریں؟ سب سے پہلے قرض ادا. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ قرضہ ہم نے ادا کر دیا، جائیداد ہے، تو اب کیا کریں؟ اب دیکھو کہ مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے. مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میرے نام پہ مدرسہ بنا دو، مسجد بنا دو، پانی کی کوئی سبیل لگا دو، کہیں کنویں کھدوا دو، کہیں نل لگوا دو، کوئی یتیم خانے کو اتنا پیسہ دے دو. اس کی وصیت کو پورا کیا جائے. لیکن شریعت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وصیت جو ہے وہ تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو. کیا مانا؟ اگر ایک آدمی کی جائیداد ہے 1,00,000 ریال، وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد 1,00,000 ریال اٹھا کے یتیم خانے کو دے دو، تو نہیں، کیوں؟ اس کے وارثوں کا بھی حق ہے. شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وصیت اگر چلے گی تو صرف تیسرے حصے میں اس کو وصیت کرنے کا حق ہے اور اس کے مرنے کے بعد نافذ کی جائے گی. تیسرے حصے سے زیادہ کی حضور نے اجازت نہیں دی. ایک صحابی نے باقاعدہ اجازت نہ دی کہ اس نے کہا تو تصدقوا بجمیع مالی، میں اللہ کے راستے میں سارا مال لٹانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لا. اس نے کہا النصف یا رسول اللہ، آدھا لٹانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا لا. اس نے کہا الثلث یا رسول اللہ، میں تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، یہ تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے، اتنا بھی نہ دو، اس سے بھی کم دو. لیکن چلو اجازت ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے اور وصیت شریعت کے مطابق ہے اور تیسرے حصے میں ہے تو اس کو بھی نافذ کرو. پہلے قرضہ ادا کرو، قرضہ ادا کرنے کے بعد اس کی وصیت پوری کرو. وصیت کو پورا کرنے کے بعد اب کیا کریں؟ اب اس کی جائیداد میراث جو ہے، اب چونکہ وہ جو کچھ ہے اس کا وہ اب وارثوں کا ہے، اس کے وارثوں میں تقسیم کریں. یہ میراث کی حکمت جو ہے، اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اس ذریعے سے جو سرمایہ داری کا ایک افریت ہے اور جو دولت جمع کرنے کا عذاب ہے، اس کو اللہ نے اس وراثت میں ختم کر دیا. کیونکہ پہلے ایک آدمی کے پاس مثلا 1,000 ایکڑ زمین تھی، اب اس نے 2 بیویاں چھوڑی، 4 لڑکے چھوڑے، 4 بیٹیاں چھوڑی، جائیداد تقسیم ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو اب ایک گھر میں نہیں رہے گی. اب ان کے مرنے کے بعد پھر ان کی اولادیں ہیں، پھر اس کی بھی جائیداد تقسیم ہوتی چلی جائے گی. خود بخود اسلام پھیلاتا چلا جائے گا. لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ نہ ہو کہ جائیداد ایک آدمی کے پاس رہے اور وہ سانپ بن کے بیٹھا رہے اور ساری دنیا کو اپنا غلام سمجھے. نہیں، بلکہ اس کو تقسیم ہوتی چلی. اب جناب اللہ نے اس میں بھی حصے مقرر کر دیے کہ بھئی اگر کوئی آدمی مر گیا ہے، دیکھو کیا چھوڑ گیا، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، تو بھی لڑکوں کو کتنا ملے گا؟ 2 حصے. لڑکی کو کتنا ملے گا؟ لڑکے کے آدھا یعنی 1 حصہ. یوں سمجھ لیں للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اس کو 2 لڑکیوں کے برابر، یعنی اس کو ڈبل ملا، اس کو آدھا ملا. اس کی بھی حکمت ہے کہ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے اس کے تمام اخراجات کا ذمہ دار ماں باپ ہیں، اور لڑکی کی جب شادی ہو جائے اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری خاوند پہ ہے، اور لڑکی والدین سے بھی حصہ لے گی اور اپنے خاوند سے بھی حصہ لے گی. اس لیے اسلام نے لڑکوں کا حق زیادہ رکھا ہے، کیونکہ لڑکے پر تو پھر والدین کا بھی بوجھ ہے، لڑکے پر پھر شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کا بھی بوجھ ہے. اسلام نے عادلانہ حصے مقرر کر دیے کہ جتنا جس پر بوجھ ہے اتنا اس کو دیا جائے. اب رشتے 2 ہوتے ہیں، یا نسب کا رشتہ ہے یا ازدواج کا رشتہ ہے، شادی کا رشتہ ہے. بعض رشتے تو ایسے ہیں نا، جیسے باپ ہے بیٹا ہے، بیٹے کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹی کی بیٹیاں ہیں، باپ کا باپ ہے، یہ نسب کے رشتے. اور ایک رشتہ یہ ہے کہ تمہارے رشتے دار نہیں تھے لیکن اس خاندان میں تم نے شادی کر لی، شادی کرنے سے تمہاری رشتے داری شروع ہو گئی. اس کا بھی اللہ نے اس آیت میں فیصلہ کر دیا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اگر تمہاری بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو کتنا ملے گا؟ آدھا، یعنی بیوی کی جائیداد کا آدھا کس کو ملے گا؟ خاوند کو. لیکن شرط یہ ہے کہ اس بیوی کی کوئی اولاد نہیں، لڑکا لڑکی نہیں، نہ تمہارے اندر نہ کوئی کسی پہلے شوہر سے. اور اگر اس کی کوئی اولاد ہے چاہے تم سے یا اس کے کسی پہلے شوہر سے تو پھر تمہیں 4تھا حصہ ملے. اچھا، اسی طرح اگر خاوند مر جائے تو بیوی کو کیا ملے گا؟ وہ بھی اسلام نے بتلا دیا کہ اگر تمہاری کوئی اولاد ہے اسی بیوی سے یا دوسری بیوی سے تو پھر اس کو 8واں حصہ ملے. اگر نہیں ہے تو پھر اس کو 4تھا حصہ ملے گا.
اسلام نے سب کے حصے مقرر کر دیے، لڑکوں کے بھی حصے مقرر کر دیے، لڑکیوں کے بھی حصے مقرر کر دیے، خاوند کا بھی حصہ مقرر کر دیا، بیوی کا حصہ مقرر کر دیا، اور یہ شرط لگا دی کہ پہلے دین اور اس کے بعد وصیت۔ اچھا، ایک صورت یہ ہوتی ہے، اسلام نے کہا کہ انکان رجل یورث کلالہ، مرد ہے یا عورت ہے، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، کچھ نہیں، نہ اصول ہے نہ فروع ہے، نہ باپ ہے نہ باپ کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹے کا کوئی بیٹا ہے۔ اب اس کا کیا والا اخن او اختن، اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، فلکل واحد منہما السدس، ایک چھٹا حصہ، یعنی اس کو بھی دیا جائے۔ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر ایک بہن بھائی نہیں بلکہ دو تین بہن بھائی ہیں تو اب کیا کریں گے؟ ثلث، تیسرے حصے میں سب شریک ہو جائیں گے، تیسرے حصے میں ان کو پھر تقسیم کر دیں گے جتنی آئے۔ لیکن یاد رکھیں اخن اور اختن سے مراد جو ہے، کیونکہ اخ اور اخت جو ہیں یہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حقیقی بہن بھائی، کیا مانا؟ یعنی باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے۔ ایک ہوتے ہیں اللاتی کا کیا مانا ہوتا ہے کہ باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ ہے۔ ایک ہوتے ہیں اخیافی کا معنی یہ ہے کہ ماں کے پہلی اولاد سے، یعنی پہلے شوہر سے ہیں، اس کا یعنی باپ میں فرق ہے، ماں ایک ہے، تم بھی اسی سے پیدا ہوئے لیکن اس کی پہلے بھی اولاد، تو وہ اخیافی کہلاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک قرات ہے، چاہے وہ شاذ ہے لیکن عمل میں متواتر ہے، کہ فلہ اخن او اختن یعنی من امہ، یعنی اگر اس نے کوئی بھائی چھوڑا یا اس نے بہن چھوڑی اس کی ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے نہ، کیونکہ ان کے احکام جو ہیں وہ سورۃ النساء کی آخری آیت۔ اور یہ بھی اسلام نے حکم دے دیا کہ قرضہ ہے یا وصیت، ایسے نہ کرنا کہ کسی کو نقصان پہنچانا ہو۔ کیا مانا؟ مرنے والے کی نیت تھی کہ میری اولاد کو کچھ نہ ملے، تو اس نے یہ کر دیا کہ ایک وصیت لکھ دی کہ بھائی میں نے فلاں آدمی کا 10 لاکھ قرضہ دینا ہے تاکہ ساری جائیداد میرے دوست کو مل جائے، میرے بیوی بچے اولاد معروم ہو جائے، تو یہ بھی حرام۔ یا اس نے وصیت کر دی کہ بھئی 10 لاکھ جو ہے بس وہ یتیم خانے کو دے دو، یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے حکم مل گیا کہ غیر مضار، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرمایا ہوا ہے، اور اللہ علم والے بھی ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور اللہ علم والے بھی ہیں کہ وہ تمہیں تمہارے جرائم پہ فوراً سزا نہیں دیتے بلکہ اپنی رحمت سے تمہیں مہلت دیتے ہیں کہ تم توبہ کرو اور راہ راست پہ آ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ قائم رکھے۔ تو کہتا ہے جی ایک عورت نے مدینہ منورہ میں حضور سے جب کہا تھا کہ مجھے خاوند نے ماں کہہ دیا ہے، تو اس کے بعد بھئی سورت مجادلہ 28واں پارہ کھول لیں، سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، اگر میں نے تقریر میں پورا بیان نہیں کیا، قرآن میں تو موجود ہے نا، کہ اگر کوئی ایسے کہہ دے تو اس کے لیے ضروری ہے یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ قرآن میں موجود ہے، کسی کو تفصیل سے دیکھنا ہو تو کوئی اردو کی تفصیل دیکھ لیں۔ کہتا ہے جی ہمارے ہاں نماز کے بعد سلام پھیر کے بعد لوگ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا، یہ تو بعض لوگ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کا اگر دماغ کمزور ہے تو یا قوی یا متین، اللہ کے نام ہیں، اسماء اللہ ہیں، وہ پڑھے تو اللہ اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ بعض بیماری ہے تو آپ ہاتھ رکھ کے پڑھیں بسم اللہ اعوذ بعظمت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد حاضر، دم کر کے اس کو پھیر دیں، یا حضور پاک اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیتے تھے، تو یہ تو علماء نے اسماء اللہ، یہ کوئی حکم نہیں کہ ہر آدمی نماز کے بعد ہاتھ رکھے۔